السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ جب نکاح ایسے ہوتے ہیں نا، اور جب نکاح اپنے بچوں کا ہم ایسے کریں گے تو پھر ہماری نسلوں سے، ہمارے بچوں کی نسلوں سے بڑے بڑے اللہ والے، مبلغ، محدث، فقیہ، مجتہد، مجاہد پیدا ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نکاح جیسے ہوتے ہیں آج کل، ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت گشت پر نکلے اپنی عوام کا حال چال لینے کے لیے، تو تھوڑا سا تھک گئے تو اپنے غلام کے ساتھ ایک گھر کے چبوترے پر، گھر کے باہر جو جگہ ہوتی ہے نا، تو وہیں دیوار کا سہارا لے کر تھوڑا سا آرام کرنے لگے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ ایک عورت ایک لڑکی سے بول رہی ہے کہ جاؤ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ارے نہیں، دودھ میں پانی میں نہیں ملاؤں گی، حضرت عمر امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، انہوں نے منع کر کے رکھا ہوا ہے، پابندی ہے دودھ میں پانی ملانے پر، ملاوٹ کی چیز اس پہ پابندی ہے، اس لیے دودھ میں پانی میں نہیں ملاؤں گی۔ تو وہ عورت کہنے لگی ارے رات میں کون سے امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں، وہ تھوڑی نہ دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو ملا دو پانی۔ تو وہ لڑکی نے کہا کہ نہیں، امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب جو ہے وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ جواب اس نے اس عورت کو دیا۔ وہ عورت اصل میں اس لڑکی کی ماں تھی۔ تو بیٹی نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ نہیں، حضرت عمر کے جو رب ہیں، ہم سب کے جو اللہ ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں، میں دودھ میں پانی ملاؤں گی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر چبوترے پر بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، ساری باتیں سن رہے تھے۔ جب اپنے گھر واپس تشریف لائے اور جب یہ باتیں وہاں انہوں نے سنی تو اپنے غلام اسلم سے کہا کہ دیکھو یہ جگہ ذرا یاد رکھنا، اور یہ گھر کس کا ہے یہ یاد رکھنا، اس گھر کو پہچان لو، کل صبح یہیں پہ آنا ہے۔ اسلم نے اس گھر کو پہچان لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے۔ اگلے دن اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ کسی کو نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، تو 3 بیٹے تھے، 2 نے کہا کہ ابا جان ہم تو پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ہمیں ضرورت نہیں ہے نکاح کی۔ حضرت عاصم جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان میرا نکاح نہیں ہوا، اگر آپ مناسب سمجھے تو کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو ایک لڑکی ہے، اور ایسی لڑکی ہے وہ، اس کے دل میں ایسا خوف خدا ہے کہ اگر تم اس سے نکاح کر لو گے تو پھر تمہاری نسل سے جو ہے نا بڑے اللہ والے پیدا ہوں گے۔ حضرت عاصم نے پھر جو ہے اپنے ابا کے کہنے پر اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے ہاں نکاح کا پیغام بھجوایا اور اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ وقت کے کون ہیں؟ پرائم منسٹر ہیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور وقت کے پرائم منسٹر امیر المؤمنین کے بیٹے کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ ایک ایسی لڑکی سے ہو رہا ہے جو عام گھر میں رہتی ہے، دودھ بیچ کر اس کی ماں گھر کا گزارا چلاتی ہے۔ لیکن نکاح کس بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا؟ کیونکہ انہوں نے جب یہ سنا کہ حضرت عمر کا رب دیکھ رہا ہے، اما جان میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، تو اس کو انہوں نے اتنی اہمیت دی کہ اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اور پھر جب اس لڑکی کے ساتھ حضرت عاصم کا نکاح ہو گیا تو ان دونوں کے نکاح کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی کا نکاح عبدالعزیز ابن مروان سے ہوا، اور پھر ان سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ کبھی پڑھیے گا آپ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نکاح جب ایسے ہوتے ہیں نا تو پھر نسلوں سے ایسے بڑے بڑے حکمراں، عادل بادشاہ، مجاہد، مبلغ پیدا ہوتے ہیں، نسلوں میں برکتیں آتی ہیں، نسلوں میں علم والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ ایسے
دین کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں؟ پتہ چلے گا نہیں کرتے۔ ہمارے تو نکاح ہوتے ہی اس بنیاد پر ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنی خوبصورت ہے، کیسا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو دین کی بنیاد پر۔ دین کی بنیاد پر نکاح ہوں گے تو نسلوں میں سکون رہے گا، نسلوں میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے جن کو تاریخ یاد رکھتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔